الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تبارک وسلم جو کہ جان عالم ہیں، کونین کی جان ہے، کونین کے والی ہے، ان پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جان عالم سید عالم صلی اللہ تبارک وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم قوم جنات کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا، وہیں پر جنوں کو بھی دعوت اسلام پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹیں۔ تو یہ قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تبارک وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اجنہ یعنی جنات جمع ہوتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک کو سنا کرتے تھے۔ آگے سنیے، علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک جماعت سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جنات کو عذاب آخرت سے ڈرائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں اور ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے گروہ کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ نینوا کے رہنے والے جنات تھے۔ سرور کونین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تبارک وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رحمت الرضوان سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تو میں تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ یعنی جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے تھے تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے ساتھ کون آئے گا؟ اب آپ دیکھیں، جنات ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے بشر کی ان کے درمیان جا کر کوئی قرآن پاک کی تلاوت دی جا رہی ہے یا نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے تو ساتھ چلے، لیکن جنات تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ اکرام علیہ رحمت الرضوان نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اب دیکھیں چلے گئے، اب آگے کیا ہوتا ہے ذرا اس کو بھی سنتے چلے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے آپ کے غلام صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شیب الحضون میں پہنچ گئے، داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا، یعنی ان کے لیے ایک دائرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا، کہ کہا کہ اب تم اسی دائرے میں بیٹھنا۔ ان کے لیے ایک سرکل کھینچ دیا گیا اطراف میں اور کہا کہ تمہیں اسی میں بیٹھنا ہے۔ میرے لیے حکم کیا کہ اسی میں بیٹھو، اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا، یعنی جو حصار ان کے لیے کھینچ دیا گیا تھا، کہا کہ میرے واپس آنے تک اس کے باہر
نہ نکلنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تاکید فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ کچھ آگے چلے گئے، جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کو پروں کی فرفراہٹ سنی، میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ غائب ہو گئے۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا کہ کیا سو گئے تھے؟ تو میں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو آسا مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا کہ آسا مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کی، میں نے شدید قسم کے شور بھی سنا ہے، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے رخصت ہونے کے بعد جنات نے اپنی قوم میں جا کر دعوت اسلام پیش کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لفظوں میں کیا گیا ترجمہ، بولو اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات سے کلام کرنا، جس پر قرآن مجید شاہد ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پارہ 26 کا آپ مطالعہ کریں، اس میں آپ کو یہ آیت مبارکہ مل جائے گی، جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کیسے؟ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام صرف انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، جتنے انبیاء اکرام ہیں یہ سب انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، جبکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن و انس کے رسول ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیگر انبیاء اکرام آ رہے ہیں تو انہیں فقط انسانوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو دیکھیے کہ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے
علامہ بدر الدین شبلی بڑے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جنوں کے بکثرت وفود آتے دیکھے۔ اللہ اکبر، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات آیا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے۔ اب جنوں کے قاصد بھی آیا کرتے تھے، کچھ میسج ہوتا یا کچھ مسئلہ پوچھنا ہوتا تو آیا کرتے تھے۔ کیسے؟ سنیے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر لیا اور غالباً کچھ عرض کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب لے جا کر کچھ سرگوشی فرمائی۔ اس کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے یوں اوجل ہوا کہ گویا زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ ہم نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنوں کا وفد کا قاصد تھا، جنات قرآن کی ایک سورت بھول گئے تھے، جنات قرآن کی ایک سورت بھول گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا، میں نے اسے قرآن کریم کی وہ سورت بتلا دی۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے! دیکھیے، نیک جنات کو قرآن مجید کی تلاوت سے، مسلمان جنات کو قرآن مجید کی تلاوت سے کہ ایک آیت بھول گئے تو پھر اپنے وفد کو بھیجا دیا کہ اس آیت کی دوبارہ قراءت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لے۔ سجدہ کرنے والے جنات یہ کون ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بھی سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تبارک وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا، یعنی قرآن مجید کے اندر جو سجدہ تلاوت ہے جس میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، سجدہ تلاوت، تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور سجدہ کیا تو وہاں موجود جنوں انس نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، جن کے حوالے سے ہم سنتے جا رہے ہیں کہ جن قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے، ذرا اب ایک سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ اور اس کی تفصیلات ہمیں پتہ چل جائے کہ جن آخر ہے کون ہے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جن کون ہے، تو جن کون ہے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ سنیے کہ قرآن مجید و احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جن اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے۔ جنات کون ہیں؟ اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے، جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے، یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کام کرنا جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی وہ جنات کر دیتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر بہت بڑی وزنی چیز ہے جس کو اٹھانا ہوگا، اب انسان کوشش کرے تو انسان سے اٹھتا نہیں، بعض اوقات انسان اور بھی مددگار لے لیتا ہے، 3-4 اور لوگ بندے لگا دیتا ہے کہ تاکہ اس سے اٹھ جائے، لیکن اس سے وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ جن اسے بآسانی اٹھا لیتا ہے۔ تو جو کام انسان نہیں کر پاتے وہ کام جنات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اب کوئی یہ کہیں کہ میں یہ سب نہیں مانتا، جنات وغیرہ کو میں کیوں مانوں، میں مانتا ہی نہیں جنات وغیرہ کو۔ اب ایسے شخص کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ شریعت کے اندر ایسے شخص کے اوپر جو جنات کا سرے سے انکار کر دے کہ میں جنات کو مانتا ہی نہیں، یہ کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو اب ایسے پہ کیا حکم لگتا ہے ذرا سنیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت، یعنی بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ تو دیکھیں پتہ چلا کہ کیا ہے، جن کو جن کیوں کہتے ہیں۔ اب جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ جن کیا ہے،
تو اب جن کو جن کیوں کہتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے. شارح بخاری علامہ بدر الدین محمد بن محمد عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا. ستر اور خفا، اور جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی ذرا دیکھیے کہ عام لوگوں کی نگاہ کہا گیا ہے، خواص کی نگاہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. خواص کی نگاہ کو تو وہ نظر آتے ہیں، عام لوگوں کی نگاہ کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ عام لوگوں کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں. اور آگے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے. تو اب زمانہ جاہلیت میں فرشتوں کو بھی جن کہتے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہوتے تھے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ جنات ہے، ان کا وجود ہے، انکار کرنا کفر ہے، پتہ چل گیا جن کو جن کیوں کہتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا. تو اب آگے دیکھیے کہ ایک اور سوال یوں پیدا ہو سکتا ہے کہ کہا کہ جنات کو کس دن پیدا کیا گیا، جنات کو کس دن پیدا کیا گیا، جنات کس سے پیدا ہوئے ہیں. چلیں یوں سمجھ لیں جنات کس سے پیدا کیے گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. جنات کو کیسے پیدا کیا گیا؟ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 14 میں، دیکھیے آپ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 کا آپ مطالعہ کیجئے ترجمہ. اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے. یعنی جنات کو کیسے پیدا کیا گیا؟ کہ بے دھوئیں کی آگ سے، یعنی ایسی آگ جس کے اندر دھواں نہیں، تو کہا کہ بے دھوئیں کی آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا. اور سورۃ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، کہا کہ اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے یعنی لپیٹ سے. تو اب پتہ یہ چلا کہ جن کیسے پیدا ہوا، تو یہ آگ سے پیدا ہوا، یہ تو پتہ چل گیا. شارح بخاری علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے، فرشتوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ نور سے. جنات کو آگ کے شعلوں سے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم سے آدمیت چلی آگے، تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اب آپ دیکھیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور انسان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے پیدا کیا گیا. تو ہم سب مٹی کے بنے ہیں انسان، تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن کی اصل آگ ہے. جن کی اصل کیا ہے؟ آگ ہے. جیسے کہ انسان کی اصل مٹی ہے، اصل یعنی کس سے وہ بنا ہے، تو ہماری اصل مٹی ہے، جنات کی اصل آگ ہے. اور قرآن پاک میں حکایت کردہ ابلیس کا قول، کیا حکایت کردہ ابلیس کا قول بھی یہی ہے کہ ترجمہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کی اصل آگ ہے. جن کی اصل کیا ہے؟ آگ ہے. اب ایک سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ اب کس دن پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ تو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے، جنات آگ کے شعلوں سے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. اب جنات پیدا کس دن ہوئے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے. حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، جنات کو جمعرات، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ پتا چلا کہ جنات کس دن پیدا ہوئے، تو جمعرات کے دن یہ پیدا ہوئے. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کس دن، یعنی انسان کس دن پیدا کیا گیا؟ تو یہ جمعہ کے دن پیدا کیا گیا. اب انسان پہلے پیدا ہوئے یا جنات پہلے پیدا ہوئے؟ تو اب آپ سنیے کہ جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا. تو کیسے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جہنم سے پہلے، اپنی رحمت کی اشیاء کو، اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، دریا کو خشکی سے پہلے، فرشتوں کو جنوں سے پہلے، جنوں کو انسانوں سے پہلے، اور نور اور
نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا ہے، نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب یہ پتا چلا کہ جنات کے حوالے سے، اب زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں، زمین پر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر بنائے ہیں، عالیشان مکانات ہم نے بنا لیے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب ایسا نہیں کہ ایک نظریہ دیا جاتا ہے کہ کیا تو اب یہ دنیا ہماری ہے، یہ ذہن دے دیا گیا اور ہم دنیا سے اتنی دنیا کی محبت میں مگن ہو چکے ہیں کہ اب ہم اتنا بھی علم نہیں رکھتے کہ جس دنیا پہ ہم رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو اس پر پہلے ہم آئے ہیں یا جنات پہلے آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر سنیے کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے۔ کیسے؟ تو حدیث مبارکہ کو سنیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا۔ کون؟ جنات نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون ریزی کی۔ جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ مارا، فرشتوں نے مارا، مار کر سمندری جزیروں کی طرف ان کو جو ہے بھیجا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم جنات کے حوالے سے سن رہے، ابلیس، شیطان جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شیطان کیا ہے، رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، رمضان کے علاوہ یہ آزاد ہوتا ہے 11 مہینے۔ تو یہ ابلیس کون ہے، کیسے اس کو بنایا گیا ہے، تو ذرا اس کے حوالے سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ کہا گیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قوم و جن سے ساتھ۔ کہ اب کیا کہا؟ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قوم جن سے تھا، سوائے ابلیس کے، وہ کہاں سے تھا؟ تو قوم جن سے تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ شیاطین یعنی جنات ہی کی نافرمان قسم کا نام ہے۔ شیاطین جو ہم لفظ استعمال کرتے تو یہ کون ہے؟ تو شیاطین جنات ہی کی ایک نافرمان قسم کا نام ہے جو ابلیس کی اولاد سے ہے، جو ابلیس کی اولاد سے ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان میں بھی اب 2 قسمیں ہیں۔ کیا 2 قسمیں ہیں شیطان کی؟ اس کے حوالے سے بھی سنیے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں سے، ایک انسانوں میں سے، ایک جنوں میں سے، ایک انسانوں میں سے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان۔ پارہ 8 کا مطالعہ کیجیے، اس میں آپ کا ذکر ملے گا، اس میں آپ کو اس چیز کا، آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان۔ اب آگے دیکھیے کہ جنات کا باپ کون ہے؟ انسان کے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام باپ ہے، ہمارے باپ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب جنات کا باپ کون؟ تو سنیے، حضرت سیدنا حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جنات کی اولاد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان کی بھی اولادیں ہوتے جا رہی ہے، جنات کی بھی اولاد ہو رہی ہیں۔ دیکھنے والوں کو تو بڑا اس پہ انٹرسٹ آ رہا ہے کہ جنات کے حوالے سے سن کر، کہ یہ بھی سن رہے ہیں جنات کے حوالے سے، کس دن پیدا کیا گیا، جن کس کو کہتے ہیں، اب یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، اور حوالہ در حوالہ ہم قرآن مجید سے، تفاسیر سے، احادیث مبارکہ سے ہم حوالے لے کر جنات کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ تو اب سنیے کہ جنات کی اولاد کیسی ہے۔ ہم نے باپ کے حوالے سے سنا تو انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ تو اب آگے سنیے کہ جنات کی اولاد کیسے۔ تو اب جنات کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، جی ہاں، جنات کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے ان کی نسل چلتی ہے، ان کی بھی نسل چلتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد شیطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ پارہ 15 آپ پڑھیے، اس میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ ہمارے دشمن ہے، اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ علامہ محمد آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ ضروریات سے مراد اولاد ہے، پس یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ شیطان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے کیا کہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے، جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو شیخ اصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب اعظم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جنات کی بھی اسی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، روایت ان سے لی جا رہی کہ کہا کہ جنات کی بھی اسی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی پیدا ہوتی ہے، اور جنات کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، جنات کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کی طاقت کے حوالے سے بھی ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بعض ایسے غیر معمولی اوصاف عطا کیے ہیں کہ جو انسان میں عموماً نہیں پائے جاتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ہی ایسی طاقت ہے۔ تخت بلقیس لانے کی پیشکش اب سنی، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جن نے شہر سبا کی مالکہ بلقیس کا تخت جو کہ بہت دور تھا، بہت کم وقت میں لانے کی پیشکش کی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے پارہ 19، سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہیں کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا خبیث جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ یہ جن کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں اب دیکھیں جنات کے حوالے سے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک وسلم کی بعثت مبارکہ کی خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جنات نے دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے اس طرح پہنچی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی جس کے تابع ایک جن تھا۔ وہ ایک پرندے کی شکل میں آیا اور اس عورت کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ عورت نے اس سے کہا آؤ ہم تمہیں کچھ سنائیں اور کچھ تم ہمیں سناؤ۔ اس نے کہا اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جس نے ہمیں دوستی سے منع کر دیا ہے اور ہم پر زنا کو حرام کر دیا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر اسلام روانہ فرمایا۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک لشکر مدینہ منورہ آیا اور اس نے اطلاع دی کہ مسلمان دشمنوں پر
فتح یاب ہو گیا، یہ خبر مدینہ منورہ میں عام ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں علم ہوا تو ارشاد فرمایا یہ ابو الہیثم جنوں کے خبر رسا یعنی خبر پہنچانے والے ہیں، ان قریب انسانوں کا خبر رسا بھی پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ چند دنوں میں وہ بھی پہنچ گیا، کیونکہ جن تیز رفتار ہوتے ہیں اسی لیے اس نے جلدی خبر پہنچا دی، اور انسان اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے انسان کے ذریعے دیر میں اطلاع ملی۔ اب دیکھیں جنات کے مختلف کام ہوتے ہیں، کیسے بیت المقدس کی تعمیر میں جنات نے حصہ لیا۔ اب یہ بیت المقدس کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو جنات سے بھی کام لیا گیا، اور جنات نے بھی اس کے کام میں مدد کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، جنات کے حوالے سے بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ کہا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے گی، اتنی بڑی تعداد میں جنات موجود ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمرو بن بقلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب کتنی بڑی تعداد میں جنات پیدا ہو رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے، 9 گنا ہے۔ کن کی؟ انسانوں کے مقابلے میں۔ اگر انسان کے یہاں ایک پیدا ہوتا ہے تو ان کے یہاں 9 پیدا ہوتے ہیں، تو اب انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے۔ اب کھاتے کیا ہے؟ انسان تو بڑی لذیذ غذائیں کھا رہا ہے، مرغ بھی کھا رہا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کھا رہا ہے، جنات کیا کھاتے ہیں؟ کھاتے کیا؟ زندہ ہے تو کھانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ کھاتے کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا، ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیا جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی ہڈی اور لید سے منع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ہڈی اور لید سے منع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہے۔ کیا کہا؟ کہ یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہے۔ میرے پاس نصیبین یعنی ایک شہر کا نام ہے کہ جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بہت نیک جن تھے، انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزرے اسی پر اپنی غذا موجود پائے۔ تو یہ ان کی غذا ہو گئی، کن کی؟ جنات کی۔ تو آپ دیکھیں کہ جنات ہے تو کھا بھی رہے ہیں جناب، پی بھی رہے ہیں۔ اب یہ رہتے کہاں ہیں؟ ذرا اس کے حوالے سے بھی ہم سن لیتے، جنات رہتے کہاں ہیں؟ تو جنات کہاں رہتے ہیں؟ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہیں پر جنات بھی رہتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جنات کے حوالے سے لقط المرجان فی احکام الجن میں رقم تراز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جنات نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلا، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ۔ اسی وجہ سے غسل خانے اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ تو کہاں پر یہ رہتے ہیں؟ تو اس جگہ پر یہ رہتے ہیں، ان کی جگہ اس کو بتلائی گئی ہے۔ بیت الخلا کو جنات کے رہنے کی
جگہ بتلا دی گئی تو اس پر اور ایک روایت ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب السینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو تب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھ لے۔ تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی جو آپ اور ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں۔ اس کا میں ذرا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ترجمہ کیا ہے۔ اے اللہ عز و جل، میں پلیدی اور شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھا دی۔ تو آپ دیکھیں کہ ٹیلوں اور وادیوں میں رہنے والے جنات بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جو پہاڑ کے ٹیلے ہوتے ہیں، وادییں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جنات رہتے ہیں۔ بولوں میں رہنے والے جنات، اب جہاں پر دیکھیں کہ غلاظت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر بھی جنات رہتے ہیں۔ ویرانوں میں رہنے والے جنات، ویرانیاں جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر کوئی رہتے نہیں ہے، بڑا سا کھنڈر بنا ہوتا ہے۔ آپ میرے پیچھے اس دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظر کھینچا گیا ہے کہ جہاں پر جنات رہتے ہیں، کیونکہ جنات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پروگرام کو لے کر حاضر ہے، تو کچھ ایسا پیچھے ہم نے بیک گراؤنڈ دینے کی کوشش کی کہ کہاں پر جنات رہتے ہیں۔ تو یہ ویرانیوں میں بھی جنات رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، انسان کوئی بستا نہیں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات آپ کا بھی ایسی جگہوں پر جانا ہوا ہوگا کہ جہاں پر کچھ مکانات ایسے تھے جہاں پر بادشاہ رہا کرتے تھے، وہ اب بالکل کھنڈر سی بن چکے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں لیکن کھنڈر سی بن چکی ہے، کوئی جاتا آتا وہاں پر نہیں ہے۔ اور جب وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی وہاں پر مکڑیوں کی جالیں ہوتی ہیں اور خوفناک چڑیاں اندر سے نکل کر جو ہے باہر جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اندر آتی ہوئی نظر آتی ہے، گویا ہم ایک قدم رکھتے ہی بہت ساری آوازیں وہاں پر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جو ہے جنات رہا کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جنات کی رہنے کی جگہ کہاں، تو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں اور جہاں پر غلاظت ہو، جہاں پر یوں بھی روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ انسان کے ناپاک کپڑے ہوتے ہیں یا میلے انسان کے جو لباس رکھے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ناپاک کپڑوں کو یا میلے کپڑوں کو جو ہے جمع نہ کیا جائے، تو اس کو پاک کر لیا جائے، پاک کر پھر اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ تو دیکھیں کہ جنات کے رہنے کی جگہ بھی جو ہے ذکر کی گئی، حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملا، نبی مکرم صلی اللہ تبارک وسلم نے اس کا حوالے سے بیان بھی کیا کہ جنات کہاں پہ رہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک صحابی رسول ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، اور جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دروازے کو آپ نے بند کر لیا، چلے گئے اپنے کام کاج کر جب دوبارہ پلٹ کر آپ آتے ہیں تو اب اپنے گھر کے اندر آپ سارے سامان کو بکھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور آ جائے، لیکن پھر آپ نے سوچا کہ گھر میں تو میرے کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے کہ جہاں سے جانور بآسانی داخل ہو جائے اور اس طرح سے کچھ کر دے۔ تو آپ نے سوچا کہ یوں ہی ہوا ہوگا، سامان گر گیا ہوگا یا میرے دروازہ کھولتے کوئی جانور نکل کر چلا گیا ہوگا۔ تو آپ نے بڑے سامان کو پھر اس کی جگہ پر آپ نے ارینج کر دیا، پھر باہر نکل کر آگے کچھ کام سے، جب اس کو تالا لگا دیا تو پھر چلے گئے کام کاج سے۔ جب پھر پلٹ کر آئے تو دیکھا گھر میں سارا سامان بکھرا ہوا ہے، بڑا پریشان ہو گئی کہ سامان یہ کیسے بکھرا ہے، باہر سے میں نے تو دروازے کو لاک کر گیا تھا۔ پھر آپ سامان کو ارینج کرتے کر جب دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی جانور تو نہیں ہے، کوئی جانور آپ کو نظر نہیں آیا، پھر باہر آ کر جب دروازے کو آپ نے لاک کیا، ڈور کو لاک کیا تو وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو آپ نے اچانک سے اپنے آپ سامان کے گرتے ہوئے آوازیں آپ نے سنی، بڑے حیرت زدہ ہوئے، جلدی جلدی آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو سامان گرا ہوا ہے لیکن گرانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کون سامان گرا رہا ہے؟ صحابی رسول تھے، فوری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ سامان گر جا رہا ہے، گرانے والا کوئی نہیں ہے، جب میں گھر سے باہر جا رہا تو سارا سامان گرا ہوا رہ رہا ہے، واپس آ کر پھر میں ارینج کر رہا ہوں، پھر جب لاک کر باہر چلا جا رہا ہوں تو پھر سامان گر جا رہا ہے۔ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا کہ تیرے گھر میں جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تیرے گھر میں جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ تو پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے پوچھا کہ آقا ان سے نجات کیسے ملے گی؟ مکان میرا، گھر میرا، میں نے اس کو خریدا ہے، میں نے اس مکان کو بنایا ہے، میں نے اس مکان کی خوبصورتی کے لیے مکان کے اندر دیگر چیزیں لا کر رکھی ہے، اب میرا مکان اور اسی مکان کے اندر جنات کا قبضہ،
میں چاہ کر بھی انہیں نہیں نکال سکتا، تو اب ان سے نجات کیسے ملے گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ بڑے اچھی کیا کہیں گے کتابت والے تھے، اچھی ہینڈ رائٹنگ والے تھے، بڑے الفاظ کو جمع کر لکھا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو انہوں نے کھجور کی چھال کو لے کر اس کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی۔ تو اس آیت مبارکہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، تو وہ صحابی نے اس کے اوپر لکھ دیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر کہا کہ وہ صحابی کو دے دیا جن کے گھر پہ جنات کا بسیرا تھا۔ تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، دے کر کہا کہ اسے لے جاؤ اور اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ پر اس کو رکھ دینا۔ اب وہ لے گئے، لے جا کر جب گھر کا دروازہ کھلا تو سامان سارا گرا ہوا تھا، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن کی ایک آیت مبارکہ تحریر فرما کر دی تھی، تو آپ لے گئے اور اسے ایک اونچے مقام پر آپ نے رکھ دیا، سامان کو سارا جما دیا، گھر کے باہر نکل گئے۔ کافی دیر باہر کھڑے رہے، کچھ آوازیں نہیں آ رہی تھی، تو پھر آپ نے جب دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے تو کچھ آوازیں نہیں آ رہی ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس آیت مبارکہ جو آپ نے تحریر کروا کر دی تھی، میں لے جا کر اس کو ایک اونچے مقام پر رکھ دیا، تو اب سامان کچھ گر نہیں رہا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے جنات تیرے گھر سے جا چکے ہیں، وہ وہاں سے نکل گئے، کسی اور مقام پر وہ چلے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جنات کا گھروں میں بسیرا کرنا اور انسان کو اس طرح سے ستانا، تکالیفیں دینا، اب اس کا ذکر جو ہے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، پتہ ہمیں چلا کہ جو ہے جنات بسیرا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے حوالے سے واضح طور پہ بیان کر دینا، اور آپ دیکھیں کہ ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ کبھی اس طرح سے کوئی معاملات ہمارے پاس درپیش آ جائے تو ہم فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، جناب فلاں کے پاس چلے گئے تو فلاں نے کیا کی، ایک ببول کی جھاڑ کی لکڑی اس شخص کو دے دی کہ لے جاؤ، لے جا کر اپنے گھر کی چوکھٹ پہ رکھ دو، تمہیں جنات سے جو ہے نجات مل جائے گی۔ جناب وہ شخص جاتا ہے، جا کر اس بڑی ببول کی لکڑی کو لیتا ہے اور اسے ہزاروں روپے اس لکڑی دینے والے کو دے دیتا ہے، جو عامل کہلا کر مشہور ہو رہا ہے یا بابا کہہ کر مشہور ہو رہا ہے، جو بھی کہہ کر مشہور ہو رہا ہے، اس سے لکڑی لا کر اب اپنے دروازے کی وہ کیا کہیں گے دروازے کی چوکھٹ اوپر پر باندھ دیتا ہے۔ اب معاملات کچھ نہیں ہو رہے ہیں، اب وہ سوچتا ہے کہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اس نے بڑی کچھ اس کے اوپر تلاوتیں کر کر، دم کر کر، بندش وغیرہ کر کر، حصار وغیرہ باندھ کر دے دی ہے، جس کی وجہ سے جنات نہیں آتے۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جب دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور حضرت سیدنا سلیمان اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت سلیمان اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ تو اب آپ کا آسے کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ایک آپ کا آسا تھا، تو اب واکنگ سٹک جس کو کہیے کہ ایک آپ کا آسا تھا، اب وہ آسا کس چیز کا تھا، تو وہ اسی طرح ببول کے جھاڑ کا جو ہے آپ کا آسا تھا، جس کی نوکیں لکڑیاں نکلی ہوتی ہے، جسے ہم کانٹے کہتے ہیں نا، کانٹے دار جو درخت ہوتا ہے، تو اس کی ایک مضبوط لکڑی آپ کے پاس تھی، تو اس کی کانٹے نکلی ہوئی تھی۔ اب آپ جنات کو بلاتے، کام لیتے، اگر وہ کچھ سستی کرتے یا کام نہ کرتے، بات کو نہ مانتے، تو آپ اسی لکڑی سے جنات کو اتنا مارتے کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی جنات کی، اتنا آپ جنات کو مارا کرتے، اتنا جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام مارا کرتے اپنے آسے سے۔ تو اب قوم جنات کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان اعلیٰ نبینا علیہ السلام کی واکنگ سٹک، جسے آسا کہا گیا ہے، کہ اب جنات جو تھے اپنی قوم میں اس کا ذکر کرنے لگے کہ حضرت سلیمان ان کے پاس ایک آسا ہے، وہ اس سے خوب ہماری پٹائی کرتے ہیں جب ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ تو اب اس حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام کے آسے کا ایک ڈر قوم جنات کے اندر ایسے بیٹھ چکا ہے کہ جہاں پر وہ ببول کی کانٹے دار والی لکڑی نظر آتی ہے تو جنات کو حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں۔ تو اب جنات اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اب جنات دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اب وہ شخص جس نے فلاں بابا کے پاس سے اس لکڑی کو لا کر اپنے گھر کی چوکھٹ پہ باندھ دیا، تو وہ شخص سمجھ رہا ہے کہ سارا کا سارا بابا کا کمال ہے، حالانکہ سارا کا سارا بابا کا کمال نہیں ہے، یہ تو سارا کمال تو حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام کا جو ہے کمال ہے، کہ جو آپ اس لکڑی سے جنات کو اس قدر آپ نے مارا، نافرمان جنات کو، شریر جنات کو، کہ وہ اب ڈر رہے ہیں اس لکڑی سے۔ تو یہ چیز ہے، اس کے پیچھے لاجک آپ دیکھیں کہ لیمبو ہم جسے کہتے ہیں،
تو اب اس سے بھی جو ہے بڑا اس کو بھی جو ہے اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور لوگ بڑا اس کو ماننے لگے. تو اب آپ دیکھیں کہ لیمو کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے شیخ ربانی رحمہم اللہ، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ صبح بعد نماز فجر 40 جنات آپ کے پاس آتے اور آپ ان کی تعلیم و تربیت فرماتے. کب؟ فجر کے بعد. اور جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا تو پھر 40 جنات نیو بیچ آپ کے پاس آتا اور آپ ان کی تربیت فرماتے. اور پھر مغرب کے بعد پھر ایک 40 جنات کا بیچ آتا تو آپ ان کی تربیت فرماتے. تو اب آپ دیکھیں کہ فجر کے بعد 40، عصر کے بعد 40 اور عشاء کے بعد 40، 40 ہو گئے کتنے؟ 80. 80 میں اور 4 کو ایڈ کر دیا جائے تو 120 ہو گئے. تو روزانہ 120 جنات کی آپ تربیت فرما رہے ہیں. گویا ایک انسٹیٹیوشن آپ چلا رہے ہیں. شیخ ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے 1000 سال پرانے یہ بزرگ ہیں، شیخ ربانی قدس سرہ. تو یہ 1000 سال پرانے بزرگ ہیں جن کے حوالے سے بڑے علماء اکرام نے آپ کا ذکر کیا ہے. صرف اہل سنت والجماعت نہیں، دیگر اور جماعت کے لوگوں نے بھی جو ہے ان کا ذکر کیا ہے، شیخ ربانی رحمہم اللہ. تو اب گویا ایک انسٹیٹیوشن آپ چلا رہے ہیں کہ صبح بھی آ کر پڑھ کے جا رہے ہیں، عصر کے بعد بھی آ رہے ہیں، مغرب کے بعد بھی آ رہے ہیں، آپ کے پاس کلاسز لے رہے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے. آپ اسلام کے حوالے سے بیان کرتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے، اللہ کا خوف آپ کے ان کے سامنے بیان کیا جاتا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سارا دن گزر گیا کوئی جنات نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا کوئی جنات نہیں آیا، تیسرا دن گزر گیا کوئی جنات نہیں آیا. اب شیخ ربانی کو آیا بڑا جلال کہ 3 دن گزر گئے اور سارے کے سارے مل کر چھٹی کر رہے ہیں. تو چوتھے دن جب وہ لوگ آئے تو آپ بڑے جلال میں تھے. تو اب آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں پچھلے 3 دن سے کلاس کے لیے نہیں آئے؟ تو اب وہ جنات بولے کہ حضور ہم تو روزانہ آتے، روزانہ ہم تو آتے، لیکن ہم جب آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تو ہم نے آپ کے گھر میں کچھ ایک ایسی چیز ہم نے دیکھی کہ جس سے ایک ایسی روشنی نکلتی جو ہمارے لیے جو ہے تکلیف دہ والی چیز ہوتی. انسان ہے تو اب انسان آگ کے قریب جائے تو انسان کو کیسے وحشت ہوتی ہے، اور زیادہ قریب انسان آگ کے چلا جائے تو وہ جھلس جاتا ہے، جل جاتا ہے. تو کہا کہ آپ کے یہاں کچھ ایک ایسی چیز رکھی ہوئی تھی جس کے قریب ہم جاتے تو اس سے ہمیں بڑے اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، تو ہم واپس پلٹ کر پھر چلے جاتے. تو آپ نے سوچا کہ وہ کہاں پر رکھی تھی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی، پچھلے 3 دن سے آج رکھی نہیں ہوئی. تو آپ نے سوچا کہ وہاں رکھی ہوئی کیا تھی؟ تو آپ نے تھوڑا غور کیا تو پھر آپ نے سوچا کہ ہاں یہ تو کیا کہیں گے کہ ساؤتھ سائڈ سے کوئی لوگ میرے پاس ملاقات کے لیے آئے تھے، تو وہ بطور تحفہ میرے پاس ایک یوں کہیے کہ جو کہتے ہیں کہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے، تو اس میں ان لوگوں نے آپ کو لیمو لا کر دیا تھا، تو اس میں آپ نے گھر کے استعمال کے لیے اس کو رکھا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر وہ رکھے ہوئے تھے تو اس پر کچھ پڑھا نہیں گیا، کچھ اس پر دم نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ قرآن بھی اس کے اوپر دم نہیں کیا گیا. لیکن اس کے اندر سے قدرتی طور پہ خدا نے اس کے اندر رکھی ایسی چیز ہے کہ جنات خود اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ جس کی ہم تاپ نہیں لا سکتے تھے. تو اب جنات کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم 3 دن سے ہم کلاس کو نہیں آ رہے تھے. تو اب شیخ ربانی قدس سرہ الحمدانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ لیمو ایسی چیز ہے، قدرتی طور پہ اس کے اندر رکھی ایسی چیز گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنات اس کے قریب نہیں آ رہے تھے. تو اب جناب جو حقیقت میں کوئی عامل نہیں ہوتے، حقیقت میں اس شعبے میں کوئی علم حاصل نہیں کیے ہوتے ہیں، بس یوں ہی دکان لگائی بیٹھی ہے، تو وہ یہ ساری ٹریکیں استعمال کرتے ہیں. لیمو دے دیتے ہیں، گویا کیا دم کرتے ہیں واللہ عالم کر کے دے دیتے ہیں لوگوں کو. اگر اس سے کچھ راحت مل بھی جاتی ہے تو لوگ اب بڑا یقین جما لیتے ہیں. 100 میں سے کسی ایک کا کام بن گیا تو اب وہ 100 میں سے ایک جس کا کام بن گیا وہ اتنی ماؤتھ مارکیٹنگ کرتا ہے اس شخص کے حوالے سے کہ ارے وہ فلاں شخص سے وہ بڑے پہنچے، فلاں شخص سے بڑے پہنچے ہوئے، فلاں شخص سے وہ بڑے پہنچے ہوئے. ارے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ کہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں؟ تو کہا نہیں بڑے پہنچے ہوئے. ارے کس چیز میں وہ پہنچے ہوئے؟ نہیں بڑے پہنچے ہوئے، بڑے جنات نے ان کو قابو میں کر لیا، بڑے جنات کو انہوں نے یوں کر لیا، یوں کر لیا. ارے میں خود ذاتی چیز میں ان کا گواہ ہوں، میرے کام یوں تھے، میرے کام یوں بن گئے. ارے کسی ایک کو مل گیا تو وہ 100 کے سامنے ان کی ماؤتھ مارکیٹنگ کر رہا ہے، حالانکہ جس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے شریعت کے اعتبار سے وہ شرعی احکامات کی یوں جنازے نکال لیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، فلاں چیزیں نہیں کرتا. یہ تو مسلمان کہلانے والوں کا حال ہے. فی زمانہ آپ دیکھیے ہندوستان یا پھر بنگلہ دیش یا پھر آپ پاکستان کا حال دیکھیے، بڑے یہ لوگ کرپٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہندوستان کی آپ بات کیجئے کہ یہ
غیر مسلم کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غیر مسلم کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور بڑی بھیڑ لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس چیز سے ہوتی ہیں؟ کم علمی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے، ورنہ جن لوگوں نے قرآن مجید، احادیث مبارکہ، تفاسیر، نبی مکرم کے فرامین، صحابہ اکرام کا عمل، بزرگان دین کے ارشادات کو پڑھا ہوگا تو پھر ایسے لوگ ایسوں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا، خلاصہ کلام یہ ہے، اور بیان کرنے کے پیچھے مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جہالت کی دنیا سے نکلیں، جہالت کی دنیا سے نکل کر ہم کہاں آئیں؟ تو ہم علم کی طرف آئیں، علم کی طرف اپنی قدموں کو بڑھائیں، تاکہ علمی معیار ہماری زندگی کے اندر بڑھے اور ہم اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، بچاتے رہیں، بچاتے رہیں۔ اس چیز سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس چیز سے اگر ہم بچیں گے نہیں تو پھر باپ بھی جاہل تو پھر بیٹا بھی جاہل ہو سکتا ہے، کہے گا کہ نہیں، اب اپنے باپ کو جو ہے یہ کیا کرے گا، مرکز دلیل بنا لے گا کہ نہیں میرے والد یوں کرتے تھے، ہمارے یوں کرتے تھے، ہمارے یوں کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ فلاں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، یہ دلیل نہیں بنتی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ دلیل بنتی ہے۔ تعویذات کی اسلام میں شرع حیثیت ہے، جیسا کہ میں نے دوران درس آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی مکرم نے ایک آیت مبارکہ کو جو ہے تحریر فرمائی تھی، کہ کہا کہ صحابی کو بلایا، انہوں نے کھجور کی چھال کے اوپر اس کو تلاوت کی، وہ صحابی کو دے دیا، تو اس آیت کی برکت سے جو ہے آپ کے گھر میں جو جنات کے معاملات تھے اس سے آپ کو نجات مل گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ تعویذ کس شے کا نام ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی مورتی رکھی جاتی ہے؟ مورتی تو رکھی نہیں جاتی، یہی قرآن مجید ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، جن کو اس کے اندر ورق کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے برکت مل جاتی ہے، پڑھنے سے بھی برکت ملتی ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھا جائے تو بھی انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، جس کو دیکھے تو بھی انسان کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں کو لکھ کر انسان اپنے گھر میں لگا دے تب بھی انسان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے، انسان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی یوں کہے کہ پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے یا لٹکا دینے سے زیادہ فائدہ ہے، تو اب یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، جس کا دیکھنا بھی انسان کے لیے فائدہ ہے، جس کو چھونا بھی انسان کے لیے فائدے مند والی چیز ہے، جس کو اگر انسان لکھ کر اپنے گھر میں لگا لے تو یہ بھی برکتیں دیتی ہے، اس سے بھی برکتیں ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یوں کہیے کہ ایک جماعت جو غیر مقلدین کی جماعت ہے، تو ابن تیمیہ ان کے نزدیک یہ بڑا جو ہے عالم دین مانا جاتا ہے، بڑا محدث، بڑا مفسر، اس کو لوگ مانتے، بڑا لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ تو اس کے فتاوے جو اس نے دیے ہیں، مختصر سے فتاوے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا کہ کیا سوال کیا کہ گھر کے باہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھ کر لگا دے تو یہ کیسی چیز ہے؟ تو ابن تیمیہ نے جواب میں لکھا کہ گھر کے باہر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم میں سے کوئی ایک نام لکھ کے لگا دے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اگر کوئی لکھ کے لگا دے تو اب ابن تیمیہ وہاں پر لکھتا ہے کہ کہا کہ جب زلزلے آئیں گے تو کہا کہ ایسے وقت میں انسان کا وہ گھر جس کی دیوار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم لکھا گیا ہے، تو کہا کہ ایسے یعنی زلزلوں کے مرحلے میں وہ گھر زلزلوں کی لپیٹ سے محفوظ رہے گا۔ وجہ کیا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، فائدہ خود ان کا امام بیان کرا، اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، ویسا نہیں، شرک ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی۔ ارے قرآن کی آیت کیسے شرک بنتی ہے؟ قرآن کی آیت شرک کیسے بنے گی؟ تو اب جہاں پر ایک آیت لکھ کر اگر انسان کوئی اپنے قریب میں رکھ لے تو اب اس کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اب بڑی سی قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ساری اس کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو اب کیا ساری قرآن کو شرک کہیں گے؟ تو اتنی جہالت کی بات بھی نہ کرے کہ لاجک اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ شریعت کے دلائل اپنی جگہ ہے، لیکن لاجکی طور پر ایک عام انسان کی عقل میں بھی یہ بات نہیں سماتی کہ کیا کہیں گے کہ قرآن کی آیت بھی کیا شرک ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کی آیت کیسے شرک ہوگی؟ قرآن کی آیت شرک نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ قرآن بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ انسان اس سے فوائد حاصل کرے، زندگی گزارے۔ تو لہٰذا ایسے جوہلا سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، جو جہالت پھیلاتے ہیں اور کسی کو شرک کا نام دے دیتے ہیں، کسی کو گمراہی کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ایسوں کی باتوں کو سننا ہی اپنے آپ کو گمراہی میں داخل کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ ایسے جھوٹے عاملوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے،
غیر مسلمان لوگوں کے پاس جا کر بھی اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا یا ان سے کہنا کہ فلاں ہم کو چیز دے دیجئے، فلاں ہم کو چیز دے دیجئے، یہ بھی بڑی جہالت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ جو عالمانہ لباسہ اوڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ تعویذ اسلام میں نہیں ہے، قرآن کی آیتوں سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، تو پھر ایسے عالم لباسہ اوڑھے ہوئے جاہل نظریات رکھنے والے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر قوم جنات کے حوالے سے کچھ اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، بیان کیا گیا، اس میں جانے انجانے میں کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ زندگی باقی رہی تو دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔